جہاں لوگوں کا تعلق ہے جو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں آخرت پر، تو نہیں وہ پہنچتے اپنے مقاصد کو اللہ پر ایمان کے نور کے سائے میں. اور یہیں سے پھر وہ بات شروع ہوتی ہے. وہ ترجیح دیتے ہیں زمین کی دولت کو، اور حرام کمائی کرتے ہیں اور خبیث کام کرتے ہیں اور لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور ان پر چھا جاتے ہیں اور ان کو غلام بنا لیتے ہیں. یعنی اپنے مقاصد کے حصول کے لیے لوگوں کو اپنا غلام بنا لیتے ہیں اور ان کو کنٹرول میں لے آتے ہیں اور حرام کام کرتے ہیں اور صرف دنیا کی دولت کو ترجیح دیتے ہیں، جب وہ نور ایمان سے خالی ہو کر صرف دنیا ہی دنیا چاہتے ہیں اور آخرت کو بھلا دیتے ہیں. نور ایمان کے سائے میں یہ حرام کام نہیں ہو سکتے، اور یہاں سے یہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس کا ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں جس میں نہ استقامت ہوتی ہے اور نہ ہی انصاف ہوتا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں تو پھر ان کی زندگی کس طرح فرق ہو جاتی ہے، کیسے مختلف ہوتی ہے ان کے مقابلے میں جو یہ آیت میں آیا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. تو یہ دو مختلف رویے ہیں جس کی بنیاد میں ہی فرق ہے. اور وہ فرق کیا ہے کہ ایک اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہوئے، اس کی مراعات، اس کی نگہداشت کرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں، اور دوسرے اس کو توڑ کر اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے. تو کیا میجر فرق آتا ہے؟ عہد ایمان کی پاسداری کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ جو عہد پورا کرتا ہے وہ آخرت کو ترجیح دیتا ہے اور دوسرا دنیا کو ترجیح دیتا ہے. یعنی عہد کی پاسداری وہی کرے گا جو آخرت کو اپنی پرائرٹی رکھے گا، آخرت کو مد نظر رکھے گا. اور جو اس کو بھول جاتا ہے، اور وہ بھلاتا بھی کیوں ہے، وہ کیوں نہیں اس عہد کی پاسداری کرنا چاہتا؟ کیونکہ وہ دنیا کی محبت میں مبتلا ہے اور دنیا اس کی ترجیح ہے، مقاصد مختلف ہیں. آخرہ اورینٹڈ ہونا استاذہ یہ ہماری زندگی میں اتنا سکون اور اطمینان لاتا ہے نا. ایون آپ چھوٹے چھوٹے ڈیسیجنز بھی لائف میں جب لیتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل کسی نے بہت روڈلی آپ سے بات کی، اب کیا انسان جب سوچتا ہے نا کہ اگر میں بھی روڈلی بات کروں تو اس کا دنیا میں تو مجھے فائدہ ہو جائے گا، یعنی ایک مجھے سیٹسفیکشن مل جائے گی، لیکن آخرت نہ میری خراب ہو جائے، یعنی وہ چیز کہیں ظلم میں نہ آ جائے، میں حد سے نہ بڑھ جاؤں، تو اس وقت صبر کرنا، خاموش رہنا میرے لیے زیادہ بہتر ہے. تو ایون چھوٹے چھوٹے جو ہمارے ٹاسک ہوتے ہیں وہ بھی بہت ایزی ہو جاتے ہیں جب ہم اپنی آخرت کو سامنے رکھتے ہیں. مجھے ایک آپ کی بات الحمدللہ ہمیشہ زندگی میں بڑا اس نے فائدہ دیا. میں نے آپ سے ایک دفعہ پوچھا کہ استاذہ آپ کیسے ڈیسیژنز لیتی ہیں نا، تو آپ نے کہا کہ میں نا ہمیشہ دیکھتی ہوں کہ اس کام سے کیا صرف میری دنیا کو فائدہ ہو رہا ہے یا آخرت کو بھی. تو آپ نے کہا کہ جن کاموں میں دنیا اور آخرت دونوں کا فائدہ ہوتا ہے میں وہ کر لیتی ہوں آسانی سے، لیکن بعض اوقات ایسے بھی مجھے ڈیسیژن لینے پڑتے ہیں کہ جس میں دنیا کا نقصان ہوتا ہے لیکن دین اور آخرت کا فائدہ ہوتا ہے. اور استاذہ یہ اتنی اچھی ٹپ ہے یا گائیڈ لائن ہے نا ہم کرائٹیریا. ڈیسیژن میکنگ کے لیے کہ بعض دفعہ واقعی ہمیں تھوڑا دنیا کا نقصان کرنا پڑتا ہے اگر ہم اپنی آخرت کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں.